صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کے اندر آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قیمتی باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک بات گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو بتائی گئی، اسی حدیث کی ایک دوسری بات جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بات بتانا باقی رہ گیا تھا۔ انشاءاللہ آج اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو حدیث پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو نعمتیں اللہ پاک کی ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت جس کی جیسی قدر کرنا اور صحت کی نعمت کو جیسا استعمال کرنا، اس کی جیسی حفاظت کرنا، ویسی حفاظت اور ویسی قدر بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا وہ ہے فارغ وقت، فرصت کے لمحات، جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی نام ہے وقت کا، وقت کے گزرنے سے زندگی گزرتی ہے۔ تو اس زندگی کو
جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس زندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس زندگی کو جیسی گزارنا ہے اور اس زندگی کے لمحات کی جیسی قدر کرنا ہے، اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور غفلت سے بچانے کے لیے کیا کرنا؟ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور زندگی کو غفلت سے بچانے کے لیے ہر انسان کو ایک شیڈول تیار کرنا، ایک پلاننگ بنانا کہ میری اتنے سال کی زندگی ہے، مجھے اس میں کیا کیا کام کرنا ہے اور کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم ٹیبل. اسکول میں جائیں، آپ کو اسکول میں گیٹ میں اندر جاتے ہی کلاس روم کے باہر ٹائم ٹیبل لکھا رہتا ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک یہ پیریڈ اور اس پیریڈ میں یہ کتاب پڑھائی جائے گی بچوں کو. اس کے بعد یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک انٹرول، اس کے بعد یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کھیلنا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک دوسری کلاس. ٹائم ٹیبل بنانے سے کام آسان ہو جاتا ہے اور وقت بیکار نہیں جاتا. تو علماء کہتے ہیں اگر کسی انسان کو اپنی زندگی کامیاب بنانا ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے اور زندگی کے لمحات کو غفلت سے بچانا ہے، تو ہر انسان کو اپنی زندگی کا بھی ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ مجھے صبح سے لے کر شام تک اس وقت میں کیا کام کرنا. جب بنا دے گا تو پھر انسان کو پابند کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آزاد ہے، جب چاہے سو رہے ہیں، جب چاہے کھا رہے ہیں، جب چاہے گھوم رہے ہیں، جب چاہے جو دل میں آیا کر رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے ہاتھ. تو انسان کی زندگی قیمتی کیسے بنے گی؟ پھر وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ اب یہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کر شیڈول تیار کر کے زندگی گزارنے کے لیے خیالات کا بھی صحیح ہونا چاہیے. دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. کتنے طرح کے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، رسول کو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، قبر کو مانتے نہیں، کسی بھی چیز کو نہیں مانتے. وہ ہے غیر مسلم بے ایمان لوگ. ٹھیک ہے؟ اور دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مسلمان. دو ہی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تو جو لوگ بے ایمان ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف دنیا ہے. جو کچھ بھی ہے صرف دنیا، دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی ہی اصل، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ. جو کرنا ہے دنیا میں کرو، مرو پٹی ہو جاؤ. یہ ان کا خیال ہے. تو اب ایسا خیال رکھنے والا انسان دنیا میں کیا کرے گا؟ اس کی ذہن میں صرف اور صرف دنیا بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ سوچتا ہے تو دنیا ہی سوچتا ہے، اس کا مقصد ہی دنیا ہے. وہ اپنے دنیا کے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھا عالیشان گھر بنانا، اچھے سے اچھی کار خریدنا، اچھے سے اچھے کار میں گھومنا پھرنا، جو دل میں آیا کھایا، جو دل میں آیا پیا، جو دل میں آیا کہنا، جو دل میں آیا کیا. نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اچھے کی تمیز، نہ برے کی تمیز، نہ یہ کرنا نہ یہ نہ کرنا، کوئی اس کے پاس فرق نہیں ہے.
جو سمجھتا ہے میں ہی کامیاب ہوں دنیا میں، لاکھوں روپے کی آج ایک کار کی قیمت کروڑوں کی ہے۔ جو دنیا میں لوگ یوز کر رہے ہیں، میں پہلوں میں ایک ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو ساتھی ڈرائیونگ کر رہے تھے، سامنے ایک کار پر نظر پڑی تو کہا مفتی صاحب یہ کار دیکھو۔ میں کہا میں دیکھ رہا ہوں، ہماری طرح وہ بھی کار ہے، دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں دکھتا، اس کی بھی چار نہیں ہے، اس کی بھی چار نہیں، اس کی بھی ایک اسٹیئرنگ ہے، اس کی بھی ایک اسٹیئرنگ ہے، اس میں بھی 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں، ہم جس کار میں جا رہے ہیں اس میں بھی 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں، فرق کیا دکھتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے ساتھی یہ اس کے سامنے کہا جا رہی ہے نا، اس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے۔ کتنی قیمت ہے؟ اب دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 2 کروڑ کی کار انسان یوز کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اس کو کامیاب سمجھتا ہے، وہ انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، میرے پاس 2 کروڑ کی کار ہے، میرے پاس 10 کروڑ کی بلڈنگ ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے۔ تو غیر مسلم بے ایمان والا دنیا کمانا اس کی کامیابی ہے، دنیا جمانا اس کی کامیابی ہے، دنیا میں عیش کرنا اس کی کامیابی ہے، دنیا میں عزت کمانا، دنیا میں واہ واہ کمانا اس کی کامیابی ہے۔ اگر وہ اسے ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، مجھے اور کچھ کام باقی نہیں۔ تو صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر لے کر اٹھتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے تو دنیا کی فکر لے کر جاتا ہے، دنیا جتنے سے زیادہ ملے لے کے گھر میں آتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے پورے ایریا میں سب سے بڑا کامیاب انسان۔ یہ ہوا ان لوگوں کی بات جو غیر مسلم ہے، یہ ان کی ذہنیت ہے، دنیا میں ان کو کوئی اور سوچ نہیں۔ اس سے ہٹ کر دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، ہم سے ایمان والے نہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ان کی سوچ ہی الگ ہے، مسلمان کی سوچ میں صرف اور صرف اونلی دنیا میں ہوتی، یہ یاد رکھے گا، مسلمان کے دماغ میں صرف دنیا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صرف دنیا کو مقصد بنایا ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ صرف دنیا نہیں رہی، بلکہ دنیا کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آخرت۔ اور وہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے۔ آخرت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ موت ایک ٹکٹ ہے۔ یہ ٹکٹ کسے ملتی ہے؟ وہ دنیا کی اسٹیشن کو چھوڑ کر آخرت کے ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ موت یاد رکھیے نا، موت کیا ہے؟ ٹکٹ۔ یہ ٹکٹ جسے ملا اس کا سفر شروع ہو گیا، دیر ہی نہیں لگے۔ دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے ٹکٹ کنفرم ہو کر ہاتھ میں آنے کے بعد بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پلین کا۔ لیکن آخرت کا سفر اتنا تیز ہے کہ موت کا ٹکٹ ملتے ہی آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ تو مسلمان جس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے علاوہ میرے سامنے اور ذمہ داری ہے، وہ ہے آخرت۔ دنیا کی عزت مل گئی، میں کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں اچھے سے کھانے کو مل گیا، میں بھی کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں اچھے سے اچھی دولت مل گئی، میں کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں اچھا سے اچھا گھر مل گیا، میں کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں عزت ملنے کے بعد بھی، دنیا میں دولت ملنے کے بعد بھی، دنیا میں حکومت ملنے کے بعد بھی، دنیا میں ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی
مسلمان کی ڈبل ڈیوٹی، ایک دنیا بھی کرنا ہے اور دوسرا آخرت بھی کرنا ہے. دنیا کی کمائی مل گئی، میں آرام سے سو جاؤں، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، غلط. اچھا گھر بنا لیا، گھر میں سکون مل گیا، اب میں کامیاب ہو گیا، غلط ہے. دنیا کا کوئی پہاڑ مصیبت دی میرے اوپر، بچوں کی شادیاں بھی کر دیا، اب بوڑھا باپ کیا سمجھتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی، اب میں بری الذمہ، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، غلط سوچتا ہے. دنیا کی عزت مل کر بھی، دنیا کی دولت مل کر بھی مسلمان سکون میں نہیں رہ سکتا. مسلمان کو ڈبل ڈیوٹی کرنا ہے. دنیا کی محنت بھی کرو، آخرت کی محنت بھی کرو، دنیا کی تقاضے بھی پورے کرو، آخرت کی تقاضے بھی پورے کرو. دنیا کی تقاضے کیا ہے؟ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ بیوی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرو، ماں ہے، ماں کے حقوق ادا کرو، باپ ہے، باپ کے حقوق ادا کرو، بہن ہے، بہن کے حقوق ادا کرو، تجارت ہے، تجارت کے لیے وقت دو، اور نوکری ہے، نوکری کے لیے وقت دو، دھندا ہے، دھندے کے لیے وقت دو. اتنا سب کچھ کیا تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز میری طرف سے ہے، یہ بھی پورا کرو. 7 رمضان کا روزہ ہے، یہ بھی پورا کرو. مال دیا تو حج کرنا، یہ بھی پورا کرو. صدقے دینا، وہ بھی پورا کرو. سجدے کرنا، وہ بھی پورا کرو. قرآن کی تلاوت ہے، وہ بھی پورا کرو. ذکر ہے، وہ بھی پورا کرو. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا کام کرنا، یہ ڈبل ڈیوٹی مسلمان کو لگی ہے. تو 2 کام کرنے والا مسلمان ہے. ہم سب کریں گے نا 2 کام. اگر ایک کام کر لیے تو انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے جو لوگ صرف دنیا کو مقصد بنائیں، جو لوگ صرف دنیا کو مقصد، دنیا مل گئی خوش ہو گئے، دنیا مل گئی سکون سے رہ گئے، واہ واہ ہو گئی، ختم ہو گیا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اور جو آخرت کو پکڑ، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کے کاموں میں لگے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ لوگوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. پہلے لوگوں کا تذکرہ، جو لوگ ہم سے دنیا چاہتے ہیں، اللہ دنیا دے، اللہ دنیا دے، اللہ دنیا دے، اللہ پیسہ دے، جو جن کی زبان پر صرف کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم اسے اس کی چاہت پوری کر دیں گے، ہم اسے بنگلے دے دیں گے، ہم اسے کاریں دے دیں گے، ہم اسے پراپرٹی دے دیں گے، ہم اس کی ہر خواہش دنیا کی پوری کر دیں گے. اس لیے جو مانگ رہا ہے دنیا، ہم دنیا دے دیں گے. وہ دنیا کو مقصد بنایا، ہم اس کے مقصد کو پورا کر دیں گے. لے جتنا چاہے لے لے، ہمارے پاس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں. بھائی کوئی آدمی کہے بھائی تمہارے گھر کے سامنے جو کچرا پڑا ہے وہ ذرا دے دے، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں دے دیتا کچرا میں، بہت حفاظت سے رکھو گے کچرا. بولیں گے ارے کچرا اٹھانے کو جانے والا ہے تو پہلے فرصت میں اٹھا کو دے دیتے نہیں دیتے. کچرا خالی ہو گیا تو اچھا ہے میرے لیے. تو اللہ کی نظر میں دنیا کچرا ہے، جو پوچھتا ہے پہلے اٹھا کے دے دیتا ہے. دنیا دینے میں دیری نہیں کر لے لو. ہاں یاد رکھنا، جو دنیا پوچھتے ہیں دنیا دے دیں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ثم جعلنا له جہنم. ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کو مقصد بنائے ہیں ان کے لیے آخرت میں جہنم کنفرم. ثم جعلنا له جہنم. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت میں جہنم کا ریزرویشن کر دیا. اب جس کو جہنم کا ریزرویشن کا ٹکٹ مل گیا اور اسے جانا ہے، جانا ہے جہنم میں. تو قرآن کہتا ہے یصلاها مذموما مدحورا. ایسا آدمی جہنم میں ذلیل ہو کر، بدحال ہو کر داخل ہوگا. ہاں جو لوگ دنیا کو مقصد نہیں بناتے،
وہ دنیا کی کمائی پر خوش نہیں ہوتے، وہ کھیت کا بھی کام کرتے ہیں، وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ دکان کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، وہ گھر کو بھی سنبھالتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو بھی سنبھالتے ہیں، اپنے اعمال کو بھی سنبھالتے ہیں، اپنے آخرت کو بھی سنبھالتے ہیں. جو دو چیزوں کو سنبھال کر جاتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے، تو ہم اس کے لیے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کی کوشش بھی کر رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اپنی کوشش کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو بھائی دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. اب ہمارے آپشن ہے ہمارے سامنے، ہم کس میں جانا چاہتے ہیں. دنیا کو مقصد بنائیں گے تو انجام ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت کو مقصد بنائیں گے اور دونوں ڈیوٹی کریں گے تو اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے. تو بھائی ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو دو ڈیوٹی اللہ نے لگایا، وہ دونوں ڈیوٹی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آخرت بن جائے گی. کہیں گے انشاءاللہ. ہمارا حال کیا ہے دنیا میں؟ ہم غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری زندگی پوری طرح انہیں کی ہو گئی. وہ کما رہے ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں، وہ دکان کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ دنیا کے حوالے ہو گئے، ہم بھی دنیا کے حوالے ہو گئے، جس کی وجہ سے پانچوں نمازوں میں مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہر ایک کے سامنے کیا حال ہے؟ کتنے فرق ہیں اس مجمع میں جو پانچوں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے اسے مقصد نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ذمہ داری نہیں سمجھی، ہم نے اس کو کام نہیں سمجھا. ہم نے سمجھا کرے تو بھی چلے گا، نہ کرے تو بھی چلے گا، دنیا مل گئی تو کافی ہے. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں آج سے دو ڈیوٹی کریں گے انشاءاللہ. ایک نماز بھی ہمارے نہیں چھوٹے گی. اگر خدا تعالیٰ کسی کام سے جماعت چھوڑ لے، ہم بعد میں آ کر کے پڑھ لیں گے، نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. کہیں انشاءاللہ ہاں دو ڈیوٹی کرنا ہے. دیکھو زندگی بڑی دین کی ہے، اسے جو بنا لیا بعد میں افسوس کرنا پڑے گا. زندگی کی مثال کیا ہے؟ زندگی کی مثال کیا ہے؟ دن میں کتنی نماز ہے بھائی؟ دن میں کتنی مرتبہ نماز رکھا اللہ نے؟ کتنے؟ 5. 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیا ہے؟ فجر کی نماز کا ٹائم اور ظہر کی نماز کا ٹائم بہت فاصلہ بیچ میں. کیا بہت ہے؟ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کا اتنا گیپ نہیں ہے جتنا فجر اور ظہر میں گیپ ہے، تھوڑا گیپ. اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک اور بہت کم گیپ ہو جاتا ہے. عصر مغرب سے لے کر عشاء تک ایک نماز کی ٹائمنگ اللہ نے بنایا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ ٹائمنگ ایسی کیوں بنایا ہے؟ پانچوں نمازوں کی ٹائمنگ ایسی بنا رکھا کہ پورے ٹائم برابر ہر 2 گھنٹے کے بعد نماز، کریکٹ 2 گھنٹے کا ٹائم گیپ ہے. ایسی نماز بھی بنا سکتے نہیں بنا سکتے، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے جو دنیا بھر میں چل رہی ہے، یہ ٹائمنگ کیوں بنایا؟ اس ٹائمنگ کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ علماء نے یہ بھی بتایا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے شریعت کی. علماء نے سب کچھ بتا کے چلے گئے. کرنے والوں کی کمی ہے، دین کو سمجھنے والوں کی کمی ہے. سمجھے ٹھیک سے؟ دیکھو حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث، جن کی کتاب ہم روزانہ پڑھتے ہیں ہر مسجد میں، فضائل اعمال. یہ فضائل اعمال لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مدینے میں انتقال ہوا. انہوں نے سوچا ایک مرتبہ بیٹھ کر کہ اللہ نے جو 5 نمازوں کی ٹائمنگ بتائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ شروع کی 2 نمازوں میں کیا زیادہ ہے، عصر کے بعد کیا کم ہے، 3 نمازیں پیچھے پیچھے آتی ہے، کیا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت؟ تو اس سوچتے انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اٹھائی، اس کو پڑھا تو اس کے اندر
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت کو لکھا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے اس نے کتاب میں اس کی حکمت کو لکھا کہ پانچوں نمازوں کی ٹائمنگ ایسے فرق کے ساتھ اللہ نے کیوں رکھا, اس میں کیا اشارہ دے رہا ہے مسلمانوں کو. تو حضرت فرماتے ہیں فجر کی نماز جیسے ہی بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے تو صبح صبح, ابھی دنیا میں لوگ سوئے رہتے ہیں تب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, نہیں ٹھیک ہے, فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, ابھی اجالا بھی پورا نہیں ہوا, سورج بھی نہیں نکلا, اس سے پہلے فجر کی نماز کا ٹائم شروع. نماز پڑھنے کے لیے فجر میں بندہ اٹھتا ہے تو فجر کی نماز کا یہ ٹائم رکھ کر اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ تیرا اب جنم شروع ہوا ہے, دنیا میں پیدا ہو گیا بندہ, اب یہاں سے تیری زندگی شروع. تو فجر کی نماز ہماری پیدائش اور ہمارے بچپن کی طرف اشارہ ہے. پیدا ہونے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے, ہوتے 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 فجر سے لے کر ظہر کو پہنچے, لمبا گیپ ہے نا. تو اتنا لمبا گیپ ہونے کے بعد جو اللہ نے ظہر رکھا, اس ظہر کی نماز میں اشارہ ہے کہ اب تیرا بچپنا ختم ہو کر جوانی شروع ہو گئی. تیرا بچپنا شروع ختم ہو کر کیا شروع ہو گئی, جوانی. کہ پوری زندگی ہماری ایک دن میں اللہ نے سمجھا دیا. فجر کی نماز سے تیرا بچپنا شروع ہو گیا, پیدا ہو گیا, تو پیدا ہو کر کے ظہر کی نماز تک کیا ہوا, بچپنا ختم ہو کر جوانی شروع ہو گئی. تو ظہر کی نماز ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اب تم جوانی میں داخل ہو گئے. کہیں لگتا ہے نا بچپن سے جوانی کو آنے کے لیے, تو اس لیے اتنا لمبا ٹائم رکھا اللہ. ظہر کی نماز پڑھ لیا, جوان ہو گیا انسان. جوان ہونے کے بعد اب ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت منیمم 2 سے 3 گھنٹے کا ہے نہیں. تو ظہر کا نماز پڑھنے کے بعد عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے, یہ عصر کی نماز الارم دیتی ہے کہ اب تیری جوانی ختم, بڑھاپا شروع. یہ جوانی ختم, اب شروع کیا ہوا, بڑھاپا. اب بڑے ہو گئے تو عصر کی نماز الارم ہے ہمارے لیے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے, اب یہاں سے تمہیں تیاری کرنا ہے آخرت کی. بہت کم وقت ہے تمہاری زندگی کا, بوڑھے ہو گئے تم, اب تمہاری زندگی کا وقت بہت قریب ہے, موت کے بالکل قریب آتے. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری میں گزارو اس سے. جوانی ختم ہو گئی تمہاری, تمہارے جسم کی طاقت ختم ہو گئی, اب بڑھاپا آ گیا تمہارے پاس. اب تم کو شروع کرنا ہے موت کی تیاری, اپنی زندگی کو بنانے کی تیاری, اپنی زندگی کو سنوارنے کی تیاری, اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی تیاری. شروع کر دو یہاں سے. اثر پڑ لیا, کیا ہو گیا, بڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزرتے ہی مغرب آتی ہے, تو اس میں اشارہ ہے بڑھاپا آنے کے بعد موت آنے میں اتنا ہی فاصلہ ہے, زیادہ دیری نہیں ہے. مغرب کی نماز اشارہ ہے انسان کے لیے کہ اب تیری موت آ گئی. مغرب کی نماز کو پڑھتے ہیں, سورج کے غروب ہونے کے بعد سورج ڈوبا مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے, سورج ڈوبنے تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی. تو سورج کے ڈوبتے ہی مغرب کی اذان دینا ایک اشارہ ہے ہم لوگوں کے لیے, اے انسان سورج ڈوب رہا ہے, اسی طرح ایک دن تیرا بھی ڈوبنے والا ہے. تو بھی ڈوبنے والا ہے دنیا سے, تو بھی ڈھلنے والا ہے. یہ مغرب کی نماز ہماری موت کا الارم ہے, یہ ہماری موت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم روزانہ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا سورج جو تنہا تنہا پوری دنیا کو روشن کر کے رکھا تھا, پوری دنیا کو اجالے سے اجالا کر دیا تھا, اس سورج
تم دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں بلب جلا لو، وہ سارے بلب کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا طاقت والا سورج تمہارے سامنے ڈوب رہا ہے، وہ اپنے روشنی کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے، اے انسان تیری بھی زندگی ڈوب رہی ہے اور بہت بہت قریب ہے۔ تو مغرب کی نماز ہماری موت کی طرف اشارہ، سورج ڈوب گیا، دن ختم، مغرب کی نماز پڑھ لیا، انسان کی زندگی ختم، موت آ گئی اسے، اب چلا گیا۔ مغرب کے بعد سے عشاء کی نماز کا وقت 1.25 گھنٹہ کا وقت ہے، تو مغرب سے لے کر عشاء کا وقت اتنا جو رکھا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ عشاء کے وقت کا جتنا وقت ہے اتنا ہی وقت میں مرنے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ مرنے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے، آگے تھے چلے گئے، فلاں رشتہ دار یاد کرتے ہیں، فلاں رشتہ دار یاد کرتے ہیں، وہ رشتہ دار یاد کرتے ہیں، اڑوس پڑوس گھر سب یاد کرتے ہیں۔ کتنا یاد کریں گے؟ کتنا یاد کریں گے؟ کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، جتنا وقت مغرب سے عشاء تک کا ہے اتنا ہی وقت یاد رکھا جائے گا مرنے والے کو، اور اس کے کارناموں کو دنیا اتنا یاد رکھے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تازہ تازہ ہے۔ مغرب میں جو سورج ڈوبتا ہے نا، وہ پوری طرح اندھیرا نہیں ہوتا، ابھی بھی اجالا آسمانوں پر رہتا ہے۔ عشاء کا وقت ہونے کے بعد پوری طرح اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ابھی تو تازہ تازہ ہے، اس کے ابھی کارنامے یاد رہتے ہیں، ذہنوں میں فرش رہتے ہیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کی باتیں سب تازہ رہتی ہے، تو دنیا یاد کرتی ہے۔ جیسے ہی عشاء ہوئی اب پوری طرح اندھیرا چھا گیا، اے انسان تیرا پورا نام و نشان مٹ جائے گا، جیسا سورج کی روشنی اندھیرے میں عشاء کے بعد مٹ جاتی ہے، ختم تیری زندگی۔ اب ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو گیا، اب تجھے کوئی یاد نہیں کرتا، نہ تیری قبر میں کوئی آگے فاتحہ پڑھے گا، نہ تیرے لیے کوئی دعا کرے گا، نہ تیرے لیے کوئی سال ثواب کرے گا، نہ تیرے لیے کارنامے یاد کرے گا، نہ کوئی تیرا نام لے کر کے روئے گا۔ اب اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، تیری زندگی اندھیرے کی طرح ہو گئی۔ یہ ہے ہماری زندگی، اس زندگی کو ہم کہاں لگا رہے ہیں اور کہاں لگا کے خوش ہو گئے؟ زندگی کی مثال بتا کے بتاؤ، بات ختم کر دوں گا۔ زندگی ہماری منیمم اس امت کی زندگی اللہ نے 60 سال 70 سال رکھا، ٹھیک ہے؟ 60 سال کی زندگی کیا ہے؟ بولنے میں بہت لمبا لگتا ہے، 60 سال دیکھنے میں 60 سال گزار رہا ہے انسان، لیکن اس 60 سال کی عمر میں کتنا وقت انسان کام کرتا ہے، کتنا وقت انسان کام کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ انسان کی جو 60 سال کی زندگی ہے، یہ 60 سال میں جتنے دن ہے نا اتنی راتیں بھی ہے نہیں ابھی؟ 60 سال میں 50 راتیں ہیں، 50 دن ہیں، تو 60 میں سے 50 کا دو سے 60 کا آدھا، 50 کر دو 60 کا تو کتنا ہوا؟ 30 تو 30 سال تو تیری راتوں میں گزر گئے۔ 30 سال کس میں گزر گئے بھائی؟ راتوں کی نیندوں میں، راتوں کے سونے میں، راتوں کے خوابوں میں ہمارے کتنے سال گزر رہے؟ کتنے؟ 30 سال چلے گئے، آدھی زندگی سو کے گزار دیا ہم نے، اور کتنے بچے؟ 30۔ یہ 30 میں بہت سے لوگوں کا معمول ہے دن میں 1 گھنٹہ سونا، ریسٹ، اسے بولتے ہیں قیلولہ۔ اگر روزانہ کا 1 گھنٹہ نکال دے دن میں سونے کا تو اس کے 10 سال نکال دو، کتنے نکالو؟ کتنے بچے؟ 20 سال۔ ابھی اس میں کھانے کا وقت ایڈ نہیں کیا گیا، ابھی اس میں ہماری تجارت کا وقت ایڈ نہیں کیا گیا، اس میں ہمارا
شادیوں میں جانا، شادیاں کرنا، پروگراموں میں وقت گزارنا، یہ ابھی حساب کتاب نہیں کیا گیا. اور اس میں ابھی بچپنا جو پیدا ہونے سے لے کر 10 سال تک بچہ جو بھی کرتا ہے، بچہ کے بعد چھوڑو، وہ ویسٹ ہو، حساب نہیں رکھتے. ابھی وہ حساب نہیں لگایا گیا. تو بھائیو بچہ کیا 60 سال کہاں گئے ہمارے؟ کیا کیا ہم نے 60 سال کو؟ ایسے نہ سمجھے اللہ پورے لمحے لمحے کا کل میدان حشر میں حساب پوچھنے والا ہے. 60 سال کی عمر دیا تھا، کیا کیا؟ 100 میں سے 15 یا 20% لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 80% طبقہ ہمارا بھائیوں کا نمازوں سے دور ہے، سجدوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، آخرت سے دور ہے، قبر کی تیاری سے دور ہے. یہ کہاں جائے گا 80% طبقہ؟ کیا حساب دیں گے؟ خوش ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، مسلمان ہی گزر رہے نا اپنے آپ کو. کیا زندگی کا دنیا میں موٹا موٹا حساب لگائے تو اتنا نکلا، اب اللہ نے حساب لینے کا ہے تو اتنا نکلے. تو اس لیے میرے بھائیوں زندگی کو قیمتی بنانا ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک نعمت صحت ہے، صحت کے بارے میں کوئی قدر کرنے کے لیے نہیں، صحیح جگہ لگانے کے لیے نہیں. اور دوسری نعمت ہے فراغت اور فرصت کا وقت، جسے زندگی کہا جاتا ہے. یہ زندگی بھی کہاں گزر رہی ہے، کیا کر رہا ہوں، کتنا کما رہا ہوں، کچھ بھی حساب کتاب لینے تیار ہے. اور اسے صحیح یوز کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں ہے. اس لیے ارادہ کرو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو صحیح بنائیں گے. اور ہمارے اوپر اللہ نے 2 ڈیوٹی لگایا. کتنے؟ میں بار بار یاد دلا رہا ہوں، کتنے ڈیوٹی؟ 2 ڈیوٹی. غیروں کے لیے 1 ڈیوٹی، صرف دنیا کرنا ہے انہیں، ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اپنے بات خبر ہے قبر کی تیاری کرنا، حساب کتاب ہے حساب کتاب کی تیاری کرنا، کوئی سلام ہے اس کی تیاری کرنا، ان کو کچھ بھی سوچنے کا ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں صرف دنیا ہے، وہ دنیا ہی کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم کو دھوکا نہیں کھانا. ہمیں 2 ڈیوٹی کرنا ہے، ایک دنیا کے بھی کام کرنا ہے اور دوسرے آخرت کے بھی کام کرنا ہے. 5 وقت کی نماز ایک بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. جمعے میں جتنا مجمع ہے پورے 5 نمازوں میں انشاءاللہ یہ مجمع رہے گا. پوری نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھے گا، گھروں میں دینی ماحول بنائے گا. اور دین کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، وہ سارے کام انشاءاللہ ہم کریں گے. تبھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں. دنیا کمائیں، اچھی کمائی ہوگی بھائی، بیٹوں کو کھانا ملا بھائی، اچھے کپڑے آ گئے بھائی، رہنے کا اچھا گھر ملا، میں کامیاب ہو گیا. یہ ہم نہیں سوچ سکتے. یہ مجمع میں سے ایک بھی نہیں سوچ سکتا. اگر سوچے گا تو اسی سوچ غلط ہے. ہاں، دنیا کے کام کے ساتھ آخرت کا کام جب تک میرا نہیں ہوتا، میرے دل میں بے چینی رہنا چاہیے. ایک نماز جتنی چھوٹے گی دل میں بے چینی آتا ہے کہ کیسی نماز چھوٹ گئی، تو میری آخرت کا ایک ڈیوٹی کم ہو گئی. یہ مزاج ہمارا بنانے کی ضرورت ہے. یہ مزاج اگر بن گیا پھر ہمارے زندگی میں اللہ تبدیل آئے گا. ہمارے ساتھ اللہ رحم کے فیصلے کرے گا، کرم کے فیصلے کرے گا. ہماری روزیوں میں برکت، کمائیوں میں برکت، عمروں میں برکت، بہت ساری چیزیں بھائی اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل کے دکھائیں اللہ کے ساتھ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند، علماء دیوبند. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے.